بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع دین اور انسانی حقوق۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل الحمدللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام۔ کتاب، آخری کتاب قرآن کریم، مرکزی اور بنیادی مضمون نقطہ انسان۔ خواتین و حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلافت سونپی، اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات کا درس دیا۔ یہ کائنات اس کے سامنے رکھ دی کہ تسخیر کرو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرو۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان کی فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ صاد میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما خلقت بیدیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی ہدایت اور فطرت دونوں ساتھ ساتھ رکھی۔ انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، انسان کو خلافت سونپی جا رہی ہے، خیر اور شر کے درمیان تمیز بتائی جا رہی ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان کے حقوق نہ بتائے جا رہے ہوں؟ فرائض کے ساتھ ساتھ دین، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عارضی پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ مستقل بتاتا رہتا ہے، درس دیتا رہتا ہے، قرآن کریم سے روشنی ملتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اٹھتے ہیں اور آج اٹھ رہے ہیں۔ خاص طور پر مغرب سے کچھ سوالات آتے ہیں کہ صاحب اسلام انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، اسلامی معاشروں میں، مسلمان ممالک میں، مسلمان ریاستوں میں انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ خواتین و حضرات، اس موضوع پر تفصیلاً بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے دوست محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. جی بہت شکریہ انیک صاحب، بہت نوازش. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں باکثرت زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی یا اپنے ہمسائے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور بہت شکریہ محمد اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد زکریا اقبال صاحب، ممتاز عالم دین ہے. خواتین و حضرات، پیام صبح میں آج پہلی بار تشریف لا رہے ہیں. دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، اس کے بعد آپ نے تخصص کیا جامعہ بن نوری ٹاؤن میں، اور تخصص آپ کا حدیث میں. بہت ساری کتابوں کے مصنف. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ایک اور بہت اس شہر کا اور اس ملک کا بہت اہم نام محترم علامہ محمد حسین شہیدی صاحب. خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے، قم سے فارغ التحصیل. یہاں کراچی میں ایک بڑا ایک تعلیمی ادارہ جامعہ امامیہ، آپ اس سے منسلک ہیں. پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئز کا ایک سوال رکھتے ہیں، اس کا صحیح جواب جو کل ہم نے رکھا تھا اس کے جواب بتاتے ہیں، اور آج کا سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا. صحیح جواب ہے 100 اونٹ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن 8 برس، دوسرا آپشن 10 برس، اور تیسرا آپشن 12 برس. آپ اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبرز پر، ای میل ایڈریس پر اور ایس ایم ایس نمبر پر جو اسکرین پر آ رہے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم مفتی محمد زکریا اقبال صاحب سے. مفتی صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی. ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، دنیا میں آج غلغلہ ہیومن رائٹس کا، بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں ہم پر کہ صاحب مسلمان یا دین ہمارا، مسلمان کے بلکہ دین انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتا. نعوذ باللہ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین ہمارا دین فطرت اور انسان مرکزی نقطہ قرآن کریم کا خیال نہ رکھے انسانی حقوق کا. یہ بتائیے کہ قرآن کریم انسانی حقوق کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ریق صاحب. جہاں تک آپ نے انسانی حقوق کی بات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑا اس کا غلغلہ ہے، بہت اس پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے، خاص طور پہ ہماری اسلامی دنیا کے اندر، کہ ہمارے ہاں جو تصور مغرب سے درآمد ہوتا ہے تو وہ تصور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے نعرے ہیں جو ہمارے پاس جو اپنے نہیں ہیں، مغرب سے لائے گئے ہیں. ان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم اس کو باریکی کے ساتھ ذرا دیکھیں اور تفصیل کے ساتھ ذرا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسانی حقوق جن کا ڈھنڈورا مغرب کی طرف سے آج پیٹا جاتا ہے، تو وہ جس چارٹر پر اس کی بنیاد رکھتے ہیں، میگنا کارٹا کا جو چارٹر تھا 13 سینچری کے اندر، 13ویں صدی کے اندر، آپ جانتے ہیں،
اس پر اس کا مدار رکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 600 برس پہلے 700 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے، قرآن کریم نے جتنے میگنا چارٹا کے جتنے پوائنٹس ہیں جو اس وقت دنیا میں آج اس پر بات کی جاتی ہے، ان کو امپوز کیا جاتا ہے، وہ سارے حقوق اور اس سے کہیں زیادہ حقوق اسلام نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کی. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں انسانی حقوق کا کون سا تصور لینا ہے. ہمیں انسانی حقوق کا وہ تصور لینا ہے جو فرد یا انسان یا کسی مجلس قانون ساز، کسی لیجسلیشن، کسی بادشاہ کی طرف سے دیے گئے ہوں یا خدا تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ انسان کی سوچ اور فکر پر مبنی ہونے چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے اس کی نیت اور اس کے ارادے پر مبنی ہونے چاہیے. انسان کی فکر پر مبنی ہونے چاہیے، مشتمل ہونے چاہیے، انسانی عقل پہ مشتمل ہونے چاہیے، مبنی ہونے چاہیے، لیکن انسانی عقل تابع ہو وہی کے، وہی کے تابع، اور وہی جو بتا ہمیں اصول دے رہی ہے اس اصول کے تابع ہونا ہے ہمیں. اصغر شہیدی صاحب، انسانی حقوق کے تعلق سے جو قرآن کریم، پھر جو بات فرمائی آپ مفتی صاحب نے، پھر ہم آخری خطبہ ہم یہ دیکھتے ہیں، وہاں سے ایک چارٹر آ رہا ہے، وہ جو میگنا کارٹا ہو یا یو این او کا حقوق انسانی کی قرارداد ہو، یا 1789 کا انقلاب فرانس کے بعد چارٹر ہو، یا 1791 کا ریاست متحدہ امریکہ کا انسانی حقوق کا چارٹر ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہیں. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ دین ہمارا انسانی حقوق کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نیک صاحب، آپ نے ایک دفعہ اور یہاں پر ہمیں دعوت دی. دیکھیں، یہاں پر جو بھی نظریہ ہوتا ہے وہ بنیاد، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. اس کا نظریہ یا اعمال جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس نظریے کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. بہت اچھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عمل ہمیں مسلمانوں میں نظر آنا چاہیے یا مغرب میں نظر آ رہا ہے وہ اختلاف ہے. ظاہر ہے کہ اس کا اختلاف اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے نظریہ اور اس نظریے کے پیچھے اس کا فلسفہ جدا ہے. اسلام کا نظریہ انسان کے فلاحی انداز میں ہے اور اس کے تکامل کے لیے ہے، جبکہ مغرب کا نظریہ ایک طبقاتی فائدے کے لیے ہوتا ہے یا مادی فائدے کو دیکھتا ہے. اس کی نگاہ اس دنیا پر ہوتی ہے، اس مغربی جو بھی نظریات بنتے ہیں. لیکن اسلام کے نظریات جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہو اور آخرت میں اس کا امپیکٹ جو ہو، اس کے اثرات ہوں، وہ بہت مفید ہوں. تو اس لیے اگر ہم ڈائریکٹ اس طرح سے آتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں ایک ساتھ نہیں مل سکتا. ہمیں پہلے بنیاد کے اوپر آنا ہوگا. جیسے قبلہ نے یہ فرمایا یہاں پر زکریا صاحب نے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو منبع لینا ہے، جو اصل ہے، وہ ہمیں کہاں سے لینا ہوگا اسے. اور آپ نے بھی ابھی جو ارشاد فرمایا کہ جیسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ وداع میں، حجۃ الوداع میں جو ہے یہ تمام چارٹر کو دیا گیا، اور خود بعد میں پھر ہمیں اصحاب سے اور ائمہ علیہ السلام سے اس کی وضاحتیں اور تفصیلات اتنی مل جاتی ہمیں کہ ہر حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ایک انسان کا انسان سے حق ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے یہاں تک ہے کہ چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے جان، مال، عزت، آبرو کا ہے تو اس کی حفاظت کرنا دوسرے انسان پر لازمی ہے. اصلا حق کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے لیے نقصان دہ بن سکے. اب چاہے وہ ایک انفرادی اس میں ہو، چاہے وہ ایک اجتماعی نوعیت کا ہو، دونوں میں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا، میرا جو حق ہے وہ آپ کا فرض ہے اور آپ کا جو حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے. یہ ایک رشتہ ایسا قائم کر دیا ہمارے دین نے. اچھا، یہاں پر جو گفتگو تمام ہو رہی ہے وہ انسان کے حوالے سے ہو رہی ہے، مسلمان کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارا دین انسانیت کی فلاح کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کر رہا ہے، اس لیے مرکز نگاہ صرف انسان. اچھا، اب ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں کہ ہمارا دین بات کرتا ہے انسانی حقوق کی، ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اس پر.
عورتوں کے حقوق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے مغرب میں، دنیا بھر میں، کہ ہمارا جو دین ہے یعنی اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے، عورتوں کو انہوں نے گھر میں بند کر رکھا ہے، عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، ایک باربرینزم ہو رہا ہے جو مسلمان کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، 4 شادیاں کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ جو حقوق بتائے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے دین کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق سے متعلق بڑی آج باتیں ہوتی ہیں، بہت اعتراضات ہوتے ہیں اسلام کے اوپر. ہم کہتے بھی ہیں اپنی تقریروں میں بھی، اپنے بیانات میں بھی، اور مسلمان بجا طور پر کہنے کا مستحق ہے اس بات کا کہ اسلام نے ویمن رائٹس اور خواتین کو جو حقوق دیے ہیں شاید دنیا کی کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر وہیں آ کھڑا ہوتا ہے کہ حق کس چیز کا نام ہے؟ کیا حق اس کا نام ہے کہ ہم خواتین کو بازار کی جنس بنا دیں؟ ٹھیک. یا حق اس کا نام ہے کہ ہم خواتین کو وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ احترام دیں جو اسلام نے خواتین کو ایک ماں، ایک بہن، بیٹی یا جو ہے ایک بیوی کے روپ میں دیا؟ پھر ان کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہ اسلام نے جو حق دیا ہے سب سے بڑھ کر ٹھیک ہے. خواتین کو حجاب کا جو حق ہے وہ ان کی سیلف ڈیفنس کے لیے ہے، ان کے ذاتی تحفظ کے لیے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ، اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس دور تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی خواتین تمام کاموں میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہوتی تھی. میدان جہاد کے اندر وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، وہ دوسرے کام کر رہی ہیں، خواتین تعلیم و تعلم کا کام کر رہی ہیں. ہمارے سامنے مثال بہت بڑی اگزامپل موجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بڑے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے فقہا وہ ان سے آ کے علم حاصل کرتے تھے اور وہ ان کو پوری تربیت دیتی تھی، حدیث ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو یہ کہنا کہ اسلام نے خواتین کو جبر کیا ہے ان پر، یا اسلام نے خواتین کو دبا کر رکھا ہے یا ان کو گھروں میں مقید کر دیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، ظاہر ہے بالکل درست بات فرمائی ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. آپ بات کر رہے ہیں اسلام کی، مسلمانوں کا رویہ، اسلام کچھ کہہ رہا ہے، مسلمان کچھ اور کر رہے ہیں. جو گفتگو شہیدی صاحب یہ فرمائی، کیا اسلامی معاشروں میں یا مسلم معاشروں میں 57 اسلامی ریاستوں میں ان اصولوں کی پابندی ہو رہی ہے یا پامالی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے، صرف خواتین کے نہیں بلکہ دوسرے حقوق کا، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر ہمیں قرآن مجید اور نبی کریم کی سیرت، ائمہ علیہ السلام کی سیرت، تعلیمات اسلام جو ہے ہمیں کیا چیز دے رہی ہے، یہ ایک علیحدہ اور یہ بنیادی پہلو ہے. ٹھیک. اب اس میں ہمارے اعمال میں جو نقائص ہیں وہ یہ سبب نہیں بن سکتے کہ نقص ہو خود اس نظریے کے اندر، اس فلسفے کے اندر. نظریہ اپنی جگہ مستحکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عمل ہو رہا ہے، جی، شہیدی صاحب نظریے پہ اعتراض مغرب نہیں کر رہا، وہ ان عمل پر کر رہا ہے. کردار پہ اعتراض کر رہا ہے بالکل. کہ ٹھیک ہے نظریہ بہت اچھا ہے، قرآن کریم سے، احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے ہمیں روشنی مل رہی ہے، لیکن کیا جو روشنی ہمیں مل رہی ہے قرآن کریم دے رہا ہے، کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو مغرب کو اعتراض کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. بالکل، یہ بالکل حق ہے، اس لیے کہ خود امیر المومنین علی علیہ السلام کے اس میں بھی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کسی کو تعلیم دینا ہو تو پہلے اپنے عمل سے شروع کرو. اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہترین دین ہے اور وہی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، اول سے آدم سے لے کر خاتم تک علیہ السلام تک دین جو آیا وہ در حقیقت اسلام ہے، سارے زمانوں میں اسلام ہی آتا رہا ہے، یہی دین ہے. تو یہ اس کی مثال کیسے ہوگی؟ جس طرح سے نبی کریم نے اپنے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا گیا، اسی لیے اگر ہم مبلغ بننا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول صحیح ہیں اور حق ہیں،
تو ہمیں عملی طور پر ہماری سیاست ہو، ہمارے معاملات ہو، ہمارے تعلقات ہوں، ہمارے فرائض ہوں، ہماری اخلاقیات و اقدار ہوں، ہماری ثقافت ہو، اس میں الہی رنگ نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ. الہی رنگ نظر نہیں آتا ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین جس کو ہم مان رہے ہیں، ایمان کے طور کے ایک جز مان رہے ہیں، وہ صحیح ہے؟ بھئی اگر صحیح تھا تو ہمارے عمل میں اس کی جھلک کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. وہ روشنی کہ جو قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کا اظہار کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ جو آپ نے- تاریکی ہمارے معاشرے میں کیوں نظر آ رہی جو ہے؟ الہی رنگ کی آپ نے بات کی، قرآن کریم اس کو کہتا ہے صبغۃ صبغۃ اللہ. اللہ احسن سب کا، کہ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ بہترین رنگوں سبحان میں سے اللہ، ہے. سبحان اللہ. جو چیز ہمارے معاشرے میں کم ہے وہ یہی رنگ الہی نہیں موجود ہے یہاں پر. اس رنگ الہی کو اپنے معاشروں میں حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر میں اگر آپ نے یقیناً مطالعہ کیا ہوگا، امام زین العابدین علیہ السلام کا، امام سجاد چوتھے امام جو ہیں، ان کا رسالہ حقوق ایک تفصیلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس سے بہترین جو ہے انسانی اور الہی حقوق کے بارے میں نہیں کیا گیا. جو اس وقت جو یو این کا چارٹر ہے وہ ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں صرف بات کر رہا ہے، جی. لیکن الہی حقوق کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تعلقات کس طرح سے. ہمارا ایک تعلق ہے جو صرف میرا اور آپ کا ڈائریکٹ بنتا ہے، ایک تعلق میرا اور اللہ کا ہے. یہ تعلق جو میرا اور آپ کا ڈائریکٹ اگر بنے گا تو یہ غلط ہوگا، یہ ہماری ذاتیات پر ہوگا. لیکن اگر میرا اور آپ کا تعلقات اللہ کے ذریعے بنتا ہے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا تعلق کیسا ہو، سبحان اللہ. یہاں پر وہ نوعیت آئے گی کہ ہمیں اس الہی پیغام کو دیکھنا ہوگا کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ اپنے باپ سے محبت کرو، اس کی خدمت کرو، تو وہاں پر محبت اور خدمت ہے. لیکن اگر یہی باپ کفر کے زمرے میں آ جائے، الہی اللہ کا دشمن بن جائے، تو باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ محبت کا تعلق جو ہے، احترام کا تعلق جو ہے، فرائض کا تعلق جو ہے، وہ اللہ کے ذریعے ہے. تو اگر ہم اپنے حقوق، اپنے احترامات، اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اگر اللہ کے ذریعے لیں گے تو ہمارے معاملات ہمیشہ صحیح رہیں گے. اور اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں گے اور اللہ کی خشیت ہم پر ہوگی تو یقیناً انسانی حقوق خواہ کسی بھی شکل میں ہو وہ ادا ہوتے رہیں گے. اب یہ الہی رنگ کیسے اختیار کرتا میں ہے؟ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ حقوق تھیوریٹیکلی، فلسفے کے طور پر، نظریے کے طور پر تو موجود ہیں، ٹھیک. لیکن پریکٹیکلی سچویشن کیا ہے؟ 57 اسلامی ملکوں کی آپ نے بات کی. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ سوال اپنی جگہ بڑے سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی کہ واقعتاً انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی ملکوں کی، اسلامی معاشروں کی صورتحال کیا ہے. تو اس میں ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ ایک حد تک ہمیں مغرب تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے انسانی حقوق کے بعض معیارات میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی معاشروں میں خواتین کو یا اقلیتوں کو یا دوسروں کو حقوق نہیں دیے جا رہے. اس کا مطلب اس کا وہ جو ہے زیادہ ہوتا ہے کانسیپٹ، لیکن عملاً بہرحال صورتحال میں خرابی ہے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ صورتحال میں خرابی ہے. لیکن دیکھیں اسلام نے اور اسلامی معاشروں نے اپنی خواتین کو جو حقوق، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں. وہ تو کام کر رہی ہیں، وہ تو اپنے حقوق حاصل کر رہی ہیں، لیکن کیا ہم حقوق دے رہے ہیں؟ ہاں، اور جس طرح شہیدی صاحب نے بات فرمائی کہ الہی رنگ کیا ہمارے رویوں سے جھلکتا ہے؟ کیا ہم میں کوئی خشیت موجود ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ کسی آرڈر کے پابند ہیں؟ اگر ایسا ہمارے معاشروں میں ہوتا مفتی صاحب تو ہمارے معاشرے انسانی حقوق کے تعلق سے زوال پذیر یا زوال آمادہ نہیں ہوتے. محسوس یہی ہو رہا ہے. یہ گفتگو رہے گی جاری، جہاں سے بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات شروع کریں گے آپ. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات، یہ بات جو ابھی ہوئی، شہیدی صاحب نے جو بات نقطہ اٹھایا، بہت اہم نقطہ، کہ ہمارے انداز فکر میں، ہمارے انداز میں، ہمارے قول میں، ہمارے کردار میں کیا الہی رنگ شامل ہے؟ اگر الہی رنگ شامل ہو جاتا ہے تو ہمارا ہر عمل دوسرے کے حقوق دینے کا پابند ہو جاتا ہے. یہ ہم پر فریضہ عائد ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات، مغرب جو سوچتا ہے، جو منصوبے بناتا ہے، اس پر عمل کر دیتا ہے. اور ہم بہت اچھے نظریات تو ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو ہم اس سے گریزاں نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ بات کریں گے.
فی الحال جا رہے ہیں بریک پر, واپس آئیں گے, جہاں گفتگو ٹوٹ رہی ہے وہیں سے شروع کریں گے. آ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زکریا اقبال صاحب اور محترم علامہ اصغر شہیدی صاحب. خواتین و حضرات, گفتگو ہو رہی ہے آج جس موضوع پر, وہ ہے دین اور انسانی حقوق. خواتین و حضرات, گفتگو مزید ہوگی, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. ہمارا دین انسانی حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہے, اور پورے قرآن کریم نے حقوق و فرائض کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ آپ کا حق مجھ پر فرض ہے اور میرا حق آپ پر فرض ہے, وہ حقوق مردوں کے ہوں, عورتوں کے ہوں, بیوی, بچے, مزدور, علماء, سیاستدان, پڑوسی, عارضی پڑوسی, اقلیت, تمام حقوق ادا کرنے انسان کے پر واجب ہیں. اور جو شہیدی صاحب نے بات کی, یہ بہت اچھی بات, کہ اس کے لیے پہلے انسان کو الہی رنگ میں رنگنا پڑتا ہے, عقل انسانی کو وہی کا تابع ہونا پڑتا ہے. خواتین و حضرات, کچھ باتیں ہوئی مغرب کے حوالے سے. ہم نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ مغرب جو سوچتا ہے, جو منصوبے بناتا ہے, اس پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے. ہم بہت سی باتوں کو, بہت سے نظریات کو صرف گفتگو کی حد تک رکھتے ہیں. ہمارا دین مکمل دین, ہمارا دین بہترین دین, تو پھر ہمارے معاشرے بہترین کیوں نہیں ہے؟ اسلام سب سے اچھا دین ہے, تو مسلمان سب سے اچھے کیوں نہیں ہے؟ بہت ساری گفتگو اس پر ہوگی. میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. سوال ہم نے آج یہ رکھا ہے, بلکہ کل کا سوال, اس کا درست جواب ایک بار پھر بتا دیتا ہوں میں, کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ صحیح جواب ہے 100 اونٹ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن 8 برس, دوسرا آپشن 10 برس, تیسرا آپشن 12 برس. ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009, 0213452861. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv, اور آپ ہمیں 3031 پر SMS کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, اس سے پہلے کہ میں یہ سوال رکھوں آپ کے سامنے, کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں کیونکہ لوگ منتظر ہیں آپ سے بات کرنے کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. میں جمال عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی جمال صاحب. میں آپ کے علماء کرام سے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ان کی فہم میں اسلام جو دین اسلام ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ کوڈ آف لائف, پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا, اور اتباع رسول جو ہے, کیونکہ پیغمبر اللہ کی اتباع کرتے تھے, اس لیے ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے, اور یہ حاکموں پہ بھی اسی طرح لازم ہے, نہ کہ اطاعت صرف ان کی بالکل لازم نہیں ہوتی اگر اتباع نہ اللہ کا کرے نہ رسول کا کرے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام ممتاز ہے وہ کیوں ہے؟ میں یہ اس کا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو, جو میری فہم میں اسلام دین جو ہے وہ آج بھی اسی طرح فریش ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ڈے ٹو ڈے تھی. بے شک. اور قرآن شریف آج بھی اسی طرح فریش ہے. آپ کھولیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے لیے یہ قرآن آپ کے اور میرے لیے, تمام دنیا اسلام کے لیے اترا ہوا ہے. اور قیامت رسول تک کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو عرض کر دوں کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ریاست تھے. آپ کا ہر عمل ایک ریاست کے حقوق اور عوام کے حقوق کی وہ امپلیمنٹیشن. بالکل ٹھیک ہے جمال صاحب, وجہ فرمایا آپ نے. میں آپ سے یہ نہیں, صرف یہ کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جب یہ بات اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو, میں نے ایک دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ ٹرانسلیٹ کریں آج کی پریکٹسز جو آپ کے رولر ہیں, کیا وہ اسلام کی پریکٹسز کے ساتھ جا رہے ہیں, اور بتائیے کہ وہ نہیں جا رہے اور ان کی سزا کیا ہے. اور اسلام میں کوئی مستثنا نہیں ہے. اگر وہ جا رہے ہوتے تو آج اسلامی معاشروں کا یہ حال ہوتا. یہ ہمیں بتانا ہوگا, کیونکہ اگر جب ہم صرف رسول اکرم صلی اللہ ہمارے علیہ علماء وسلم کرام, کی, تھینک یو ویری مچ سر, ہمارے علماء کرام یہی تو کام کرتے ہیں کہ حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں بات کہ دین کا مقصد کیا ہے, دین کا مطالبہ کیا ہے, آپ کی ذمہ داریاں, دین کیا عائد کرتا ہے ہمارے حکمرانوں پر. خواتین و حضرات, ہمارے حکمران, اگر ہمارے حکمران
اس راہ پر آ جائیں جو دین کا مطالبہ ہے تو ہماری زندگیاں کتنی نہیں سنور جائیں. ایک کال اور لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ جناب میں سلیمان بول رہا ہوں کراچی سے. جی سلیمان صاحب. میں آپ کی باتیں بہت عرصے کافی دنوں سے میں سن رہا تھا, بڑا شوق تھا آپ سے بات کرنے کا. ہمارے علامہ صاحب اور علماء کرام جو بھی آتے ہیں, جی بالکل, میں ان کا مشکور ہوں. ہمیں بہت اچھی باتیں آپ بھی سمجھاتے ہیں, ان سے بھی سننے کو ملتا ہے. بس یہ علماء ہی سمجھاتے ہیں. آپ نے جو آج بات کی اس بارے کے اندر کہ ہمارے یہاں اسلامی ممالک 65 سے زیادہ آپ نے بتایا, 57. ہاں جی. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ 57 ممالک میں مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر کس جگہ پر قائم ہے؟ جی بالکل, اگر یہی بات تو ہوئی نا کہ اگر قائم ہوتا اور قرآن کریم سے تعلق ہوتا ہمارا, تو ہمارا یہ امت مسلمہ کا یہ حال ہوتا, یہ بدحالی ہوتی. اسی کا تو رونا ہے کہ ہم صرف گفتگو کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اور اس میں ایک حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک شامل ہے. دونوں سوال دراصل تبصرے تھے اور آپ کے بہت اچھے تھے, بلکہ درد تھا دل کا جو انہوں نے بیان کیا. کچھ کال اور لیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا گفتگو ہے آپ کی. ہم جو بات کر رہے تھے وہ ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. ہیومن رائٹس ایک مغرب دیتا ہے, ایک ہمارا دین دیتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں دینی حوالے سے, جو آپ دونوں حضرات نے بات کی, بالکل درست بات ہے. قرآن کریم ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے, یہ اصول دیتا ہے, یہ روشنی دے رہا ہے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں. مغرب جو چاہتا ہے, مثلا 3 بڑے مطالبے ہوتے ہیں ایک شخص کے, ایک فرد کے: روزگار, تعلیم اور صحت. روزگار, تعلیم, صحت. مسلم معاشرہ دیکھ لیں اور مغرب کو دیکھ لیں, مغرب نے یہ تینوں چیزیں فراہم کر دیں, ہم فراہم نہیں کر سکے. مفتی صاحب, آدمی ماضی میں زندہ نہیں رہتا, حال میں زندہ رہتا ہے. آپ فرما رہے کہ نہیں ہمارے پاس انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. کہاں خیال رکھا جا رہا ہے؟ عورتوں کی آپ نے بات کی, جتنے عورتوں کے حقوق کی پامالی اسلامی ریاستوں میں ہو رہی ہے, ووٹ دینے تک کا حق نہیں ہے انہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں عورتیں گھر سے باہر نکل نہیں سکتی. جی دیکھیں انیق صاحب, بات یہ ہے کہ یقیناً میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ سوال اپنی جگہ ایک بہت سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. یہ ابھی جیسے ہمارے کالر نے بات کی کہ حکمران طبقہ پالیسیز بنانا, حقوق فراہم کرنا, پھر آپ نے 3 بنیادی حقوق کی بات کی, تعلیم, روزگار اور صحت. یقیناً یہ ایک بہت بنیادی حقوق ہیں ایک فرد کے, ایک انسان کے. اگر وہ کسی بھی ریاست کا فرد ہے, حصہ ہے, تو اس کو یہ تینوں بنیادی حقوق فراہم ہونے چاہیے. یہ اور مغرب کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے, اس کو مان لینا چاہیے. بالکل بالکل, یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں آپ نے تو یہ 3 حقوق بات کی, یہاں تو انسان سے جینے کا حق چھین لیا جا رہا ہے. یہ آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں, پچھلے 2-4 دن میں ہم نے دیکھا کتنی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ اٹھا رہا ہے. جو مرنے والے ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ دیکھیے تعلیم, روزگار, صحت, یہ تو بات کی بات آتی ہے. سب سے پہلے تو جینے کا حق آتا ہے, زندگی کا حق آتا ہے. جو ہمارے قاری صاحب نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی, سورہ مائدہ کی, اس میں یہی فرمایا کہ کسی انسان کی جان لینا یہ ایک بدترین کبیرہ گناہ ہے, بدترین کبیرہ گناہ جس کی کسی حال میں اجازت نہیں. رہی بات آپ کے ان 3 پوائنٹس کی, تو یقیناً اس پر ہمیں انفرادی طور پر بھی, معاشرے کے تمام طبقات کو, اور سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے بالادست طبقات کی اور حکمران طبقات کی ہے کہ وہ اس سوال پر غور کریں. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. انسان کو, رہنے والوں کو, شہیدی صاحب, باشندوں کو, ہر ملک کے, ان کو اپنے حقوق خود حاصل کرنے ہوں گے. کیا ہمارے ملک میں رہنے والے جو ہمارے معصوم عوام ہیں 18-19 کروڑ, کیا انہیں اپنے حقوق کا علم بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب, ایک تو میں یہ کہتا چلوں 2-3 چیزیں ذرا گفتگو میں, لیکن میرا سوال رکھیے. بالکل بالکل. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلامی ممالک نہ کہیں, کہاں مسلم ممالک کہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب حقوق دیتا ہے, ہمیں ماننا ہوگا, ہرگز نہیں دیتا ہے.
یہ ہماری غلط فہمی اور مغالطہ ہے اس کا. اچھا مثلا دلیل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے کے اندر اصلا پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کو کون سی تعلیم دینی ہے. نہیں اس کا تعین ان کی تعلیم ہم طے نہیں کریں گے. نہیں میں یہ آپ سے شروع میں نے بات کی، وہ یہ بات کی کہ جب ہم کسی قانون کو پیش کرتے ہیں، جب ہم کسی اقدار کو بناتے ہیں تو اس کے پیچھے نظریے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے. نہیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں مسلمان ہو کر. نہیں مسلمان ہو کے بات نہیں کر رہا سر. یہ آپ مغربی اگر آپ فلاسفرز کو دیکھیں گے، ان کی فلاسفیز کی بنیاد، یعنی ان کی جو آج کی تعلیمی معیار جو بنا ہے، ان کی پیچھے اس کی فلاسفیز یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو اس طرح سے بنایا جائے کہ جن کو استعمال کیا جا سکتا ہو، جس کے پیچھے قانون. آج کا وہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے مغرب کا، وہ پلورلسٹک اپروچ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے. اور پلورلسٹک اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تمام دوسرے قوانین اور اقداروں سے جدا کر کے اپنا بنایا جائے. تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ان کو انسانوں کو کیا وہ علم دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے. نہیں یہ تو تو بنیادی چیز ہوئی نا. اب تعلیم کا تجزیہ آپ کر رہے ہیں کہ تعلیم کون سی کے بغیر ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. پھر تعلیم سے پہلے پھر علم کی بات کرنی پڑے گی. بالکل آنی چاہیے. ہم علم کے بعد کون سا علم؟ علم خداوندی. انما خیر اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن علم جو خدا خوفی کا نام ہوتا ہے یہ فرمایا گیا. لیکن ابھی آپ اس کی بات کریں. دوسری بات آپ آتے ہیں، چلے عملی طور کے اوپر آپ آتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس میں نے خود نکالے ہیں یہاں، اور یہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر وہاں پہ گھریلو مسائل کے اندر آپ خاتون کی یہاں کی پردے کی بات کریں، یہاں کے ظلم کی بات کریں، جا کے دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 35 خواتین 35 خواتین کے اوپر جو ہوم وائلنس ہوتا ہے، گھر پہ وائلنس ہوتا ہے، اس میں سے صرف ایک رپورٹ ہوتا ہے. یہ ایک رپورٹ ہوتا ہے. یہ 2000 کے اسٹیٹسٹکس میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے یہ چیز کو نکالا گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم یہاں اجاگر کرتے ہیں. ابھی پچھلے سال کی بات ہے، جب میں وہاں پر امریکہ میں تھا، وہاں پر انہوں نے دکھایا کہ ایک وہاں پہ ایک کرسچن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اس نے اپنی ایک پوری کالونی بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ بات کرتے ہیں اس کو آزادی کیوں نہیں دی؟ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا. اگر آپ آزادی، آپ نے جو حقوق کو بیان کیا اس میں سے ایک اہم حقوق بھول گئے جس کے اوپر یہ سب شور مچاتے ہیں، آزادی کا تصور. آزادی کا تصور آپ کہاں سے لیں گے؟ ایک کسی نظریے سے لیں گے. وہ نظریہ کون سا ہوگا؟ وہ الہی نظریہ ہوگا یا غیر الہی نظریہ ہوگا؟ میں الہی اور غیر الہی آپ بات کریں. آپ الہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو بنایا جا رہا ہے، میں اور آپ مل کے اس قانون کو بنا سکتے ہیں اللہ سے اپنے آپ کو جدا کر کے. یہی وہ تصور انحطاط ہوا ہے، معاشروں کی انحطاط، جو آپ حقوق کی پامالی کی بات کر رہے ہیں. آپ کی گفتگو پوری نظریے پر مبنی ہے، مشتمل ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں علامہ صاحب کہ تعلیم کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اس علم کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں. لیکن تعلیم جو وہ چاہ رہے ہیں، ان کے نظریات ان پر اپلائی ہوں گے، ہم پر اپلائی ہوں گے. اگر ہم اس نظریے کو جو ہم جس کو مانتے ہیں اگر مغرب مان لے تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے. دوسری بات، تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارا ایک غریب آدمی، اس کو پیناڈول کی گولی نہیں ملتی، مر جاتا ہے، علاج نہیں ہوتا. کیا مغرب میں ایسا ہوتا ہے؟ اس کو ہیلتھ کی سہولتیں ہیں. بالکل ہوتا ہے. روزگار یہاں پر اس کو آپ وہاں جا کے دیکھیں. یہ وہاں پہ ہم نے خود وہاں پر تقسیم کیا ہے. آپ بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، یہ نیو ایئر نائٹس کے اوپر مسلمان ادارے، ایک نہیں متعدد مسلمان ادارے جاتے ہیں، ان ہوم لیس کو اور فوڈ لیس پیپل کو فیڈ کرتے ہیں. وہاں پر جب ان کے خود ملک میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہاں شیلٹر لیس لوگ موجود ہیں. ہم مغرب کو آئیڈیل نہ بنائیں. وہاں پر وہ چیز موجود ہے، وہاں پر اس کو دکھایا نہیں جاتا ہے. خاص طور پہ ہمارے یہاں میڈیا میں یہ مغرب کی برائیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. آپ ان کے میڈیا میں جا کر دیکھیں، انہیں بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یقیناً وہاں پر بڑے خامیاں ہیں. لیکن نہیں علامہ صاحب، کیونکہ اتفاق کی بات ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. کچھ وقت ہمارا بھی مغرب میں گزرا ہے اور ہم نے ایک عرصے تک وہاں پر دیکھا ہے جا کر، اگر جاب نہیں ہے تو ایک وظیفہ آپ کے گھر پر آ رہا ہے. آپ کے بچوں کو اسکول کی فیس نہیں دینی ہے، ایک خاص لیول تک بچوں کو مفت تعلیم ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کونے پر، گلی کے کونے پر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، جنرل پریکٹیشنر اور اس کے جنرل فزیشین، اور وہ جا کر آپ علاج کرا لیں، اپنا نمبر آپ بتا دیں. اس پر ہم بحث نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے ہم سے لی ہیں. اسلامک ویلفیئر سوسائٹی
آج بھی ناروے میں عمر's لا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اسلامی ریاست، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ماؤں نے بچوں کو آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں غلام کرنے والے؟ یہ تو والٹیر بہت بعد میں کہتا ہے کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چین. یہ تو آپ آج کی بات ہے. کچھ کاز دیتے ہیں پھر بات اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. اطہر ضیاء عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی اطہر صاحب فرمائیے. انیف بھائی، ابھی اگر میں نے صحیح سنا تو جہاں انسانی حقوق کی بات ہو رہی تھی جی وہاں مولانا صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے شاید اس طرح کہا ہے کہ ہمارا جو مغرب کا جو سلسلہ ہے انسانی حقوق کے بارے میں وہ بہتر ہے. جی لیکن میں اگر یہ عرض کروں کہ کیا اس میں کیا بہتری ہے، آپ دیکھیں کہ ایک وہ اٹھتا ہے اور کسی بھی ملک پہ بمباری کر دیتا ہے، جتنے مسلمان چھوٹے ممالک ہیں ان کو تہس نہس کر دیتا ہے، یا ان کے یہاں خواتین کا جو احترام ہے وہ بھی میری اور آپ کی نظر میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی مزید تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور ایک بات اس کی وضاحت یہ ہو جائے کہ اب علامہ صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ مغرب کا نظام بہت بہتر ہے. جب یہ جو سوال ان کا، اس سوال کو میں ذرا سا بڑھاتا ہوں آگے. مغرب پورے عالم انسانیت کے حقوق غصب کر کے اپنے لوگوں کو جو بھی سو کالڈ حقوق فراہم کر رہا ہے. جی میں اسی بات کو اور شہیدی صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور شاید کسی کالر کو یہ دھوکہ لگا کہ مغرب میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر، وہ ایک پروپیگیشن کی حد تک ہے، لیکن وہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جی جاب مل جاتی ہے، صحت کے مواقع میں سر ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہے؟ یہی جو بات انہوں نے کہی، میں نے سب سے پہلے کس بات کی وہ یہ کہ انسان کو آپ پہلے جینے کا تو حق دیجئے، انسان کو انسان تو سمجھیے. وہاں ان کے چارٹر میں یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ انسان کو جینے کا حق ہے، انسان کو یہ حق ہے، انسان کو یہ حق ہے، لیکن اس میں یہ بات امپلائیڈ ہوتی ہے کہ جناب یہ حق صرف سفید نسل والوں کے لیے مخصوص ہیں. یہ آپ اس بات کی آج مسلمان نوجوان کس سے متاثر ہوتا ہے؟ مغرب کی بات کی، آپ مغرب میں جاتے ہیں وہاں آپ کو معاشرہ بڑا سوشلائز لگتا ہے، وہاں آپ کو ترقی نظر آتی ہے، وہاں آپ کو جاب کے مواقع نظر آتے ہیں، تو آج مسلمان نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. حقیقت میں صورتحال کیا ہے؟ حقیقت میں صورتحال یہی ہے جیسے شہیدی صاحب نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی صورتحال بہت زیادہ متاثر ہے، اور وہاں خواتین کے حقوق، وہاں آج آپ ایک بات لیجئے چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے. تو چائلڈ لیبر آج تیسری دنیا کے ممالک کے اوپر تو یہ قانون جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن کیا آج مغرب میں یہ موجود نہیں؟ اور کیا اسی چائلڈ لیبر کو کیا مغربی کمپنی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے منافع کی ہوس کے اندر جو ہے ان تیسری دنیا سے وہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو آپ دونوں کا موقف یہ ہے کہ مغرب خود حقوق کی پامالی کر رہا ہے، انسانی حقوق نہیں دے رہا، لیکن اس کا چیمپئن بنتا ہے. لیکن میں ایک اور بات آگے، میں ایک چھوٹی سی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں دیکھیں مغرب کو سامنے رکھنا چاہیے اس حد تک. کسی کی دیکھیں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو لینے میں قطعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے ملے، اگر کہیں مغرب میں کوئی اچھائی ہے تو اگر وہ ہمارے دین سے متصادم نہیں ہے تو ہمیں اس کو لینے میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں اپنے معاشروں میں اپنی بنیادوں پر رہتے ہوئے، جیسے شہید صاحب نے فرمایا کہ جو خدائی رنگ ہے اس پر برقرار رہتے ہوئے ہمیں اپنی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخر سوال میرا یہ ہے کہ آپ اسی بات سے جوڑ لیتے ہیں اس بات کو، خدائی رنگ کو اختیار کرتے ہوئے اپنی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. بڑی رکاوٹیں کیا ہیں ہمارے معاشرے میں جو انسانی حقوق کی پامالی کا سبب بن رہی ہیں؟ بنیادی طور پر اس میں حقوق سے ناواقفیت، لا علمی. دوسری بڑی وجہ حکمران طبقات کی بے حسی اور خود غرضی. اور تیسری بڑی وجہ معاشرے کے مختلف طبقات میں آپس میں اتحاد نہ ہونا. دیکھیے آپ نے ایک بات کی تھی کہ حکمران تو ہمیں حقوق نہیں دیں گے، لیکن ہمیں حقوق لینے ہوں گے. حقوق کیسے لیے جائیں گے؟ حقوق لینے کا ایک راستہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں خود مغرب سے درآمد شدہ ہے، وہ یہ کہ جی آپ ہڑتالیں کریں، اسٹرائک کریں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا کریں، جلاؤ گھیراؤ کریں، جو آج ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے.
یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے شہیدی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں ایسے فورم تشکیل دیا جائے عوام کی سطح پر، مختلف انٹلیکچوئلز کی سطح پر کے اوپر، کہ وہ جیسے یہ پروگرام ہے، ہمارا مقصد یہی ہے ان پروگراموں میں شرکت کا کہ اس طرح لوگوں تک بات پہنچے، عوام تک بھی پہنچے، اور سول سوسائٹی ہے اس تک بھی پہنچے، اور حکمران طبقات ہیں ان تک بھی پہنچے. شاید کسی دل کے اندر یہ بات اور یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اپنے لوگوں کو حقوق ٹھیک ہے. شہیدی صاحب، یہ حقوق کا یعنی ادراک کیسے ہو لوگوں کو؟ ہمارے پاس پاکستان میں 18 کروڑ افراد میں سے اکثریت وہ ہے جن کو اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز یہ ہے، ہم نے پہلے اس پہ آئے کہ جو نظریات کے بنیاد کے اوپر حقوق و قوانین بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جو فرق آپ کو نظر آتا ہے ان معاشروں میں تھرڈ ورلڈ کے اور مغربی دنیا میں، وہ ان قوانین کا جو بھی انہوں نے بنائے صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا آتا ہے. ان کے ہاں ایک قانون اگر بنتا ہے تو وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے معاشروں میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا یہی چیز آپ دوسرے بعض ممالک میں جائیں گے اس میں تو آپ کو کچھ بہتر صورتحال بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بعض قوانین امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو صحیح لگتا ہے، چاہے وہ روڈ کے قوانین ہو، گھریلو قوانین ہو. یہ اس کے اندر ہے. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے صورتحال بہتر ہو اور اس رنگ الہی کو کیسے حاصل کریں. دیکھیں رنگ الہی کو حاصل بغیر الہی پیغام کے نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر قرآن اور سیرت نبوی کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا، اور وہیں سے اس چیز کو حاصل کرنا کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، رعایا کے حقوق کیا ہیں. یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرماتے ہیں کہ اگر دو گروہ ایسے ہیں امت کے، اگر وہ فاسد ہو گئے تو قوم فاسد ہو جائے گی، اور وہ اگر صالح ہو گئے، نیک ہو گئے تو وہ نیک ہو جائیں گے. ایک حکمران اور دوسرے علماء. ٹھیک ہے. یہ وہ دو بنیادیں ہیں کہ اگر یہ افراد اپنے آپ کو بہتر کریں عملی طور کے اوپر، عملی میدان میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر معاشرے میں نظر آئے گا اور تمام انسانوں کو حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے. شہیدی صاحب ایک پرچی آپ نکال لیجئے اور یہ پرچی انہیں دے دیجئے زکریا صاحب کو. اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں گے. یہ آپ میرے خیال میں شہیدی صاحب ہی اعلان بھی شہیدی صاحب آپ اعلان کر دیں، کیونکہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں. ایک ہی بات ہے، سینئر ہیں. جی یہ بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں آپ نے نکالا، آپ پلیز. جی شہیدی صاحب کون خوش نصیب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق ہاشمی صاحب ہیں کراچی سے. فاروق ہاشمی صاحب کراچی سے، آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو. درست آپشن آپ کا آیا. خواتین و حضرات، انسانی حقوق کی بات جو آج ہم نے کی، اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم ہمارا دین مکمل دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، انسانی حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اور اصول فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اصول ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں، ان کے اندر رہنا، ان کی اتباع کرنا. اور عقل انسانی یعنی سیکولر معاشرے تخلیق پائے، تشکیل پائے، کس پر؟ صرف سیکولر نظریات پر. سیکولر نظریات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جو اصول اور جو قوانین وہی فراہم کر رہی ہے. اصغر شہیدی صاحب کی جو بات، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، جو قرآن کریم بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ الہی رنگ اختیار کیے بغیر ہم انسانیت کو حقوق فراہم کر ہی نہیں سکتے. یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو بات شہیدی صاحب نے فرمائی کہ دو طبقے ہوتے ہیں معاشرے کے، یہ ٹھیک ہے تو معاشرہ ٹھیک ہے، یہ بگڑ گئے تو معاشرہ بگڑ گیا. حکمران اور علماء. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جو بگاڑ ہے اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران یا ہمارے علماء تو نہیں ہیں. خواتین حضرات، کل تفصیلی بات کریں گے. کل سوال جواب کا سیشن ہے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.